جی تو دیکھا آپ نے, سنا آپ نے, یہ خیالات تھے کس کے؟ مولانا فضل الرحمان کے. کس کے بارے میں؟ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے بارے میں. یہی نہیں بلکہ مولانا صاحب یہودی ایجنٹ کی گردان بھی فرمایا کرتے تھے, تھکتے نہیں تھے ان کو یہودی ایجنٹ کہتے ہوئے. اور دوسری جانب بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی تقریر بھی ڈیزل کے نعروں کی گونج میں ہوتی تھی. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ سیاست کے سینے میں شاید دل نہیں ہوتا, بلکہ اگر اس طرح کہہ لیا جائے کہ سیاسی رہنماؤں کا بھی شاید کچھ زیادہ اصول نہیں ہوتا. کل تک جسے گالیاں دیتے نہیں تھکتے تھے, ضرورت پڑنے پر اس سے رشتہ داری تک جوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اچھا, اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں سیاسی جماعتوں کے جو ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد ہیں اس کو برا یا غلط کہہ رہی ہوں یا میں اس کی مخالفت کر رہی ہوں, بلکہ سیاست جو ہے وہ نام ہی مل کر ساتھ چلنے کا ہے. مگر جب آپ خود کو انتہائی درجے کا نظریاتی قرار دیں اور کہ نظریہ پریشان ہو جائے, اس نظریے کی بنیاد پر دوسروں سے ہاتھ ملانے کو, بات کرنے کو, ساتھ چلنے کو گناہ تک قرار دے دیں اور اس بات پر لوگ آپ کی واہ واہ کریں, آپ کو انتہائی درجے کا کوئی سچا ترین لیڈر سمجھیں, لیکن جب آپ کی جان پر بان آئے تو آپ سارے نظریے, سارے بیانیے لپیٹ کر وہ سائڈ پہ رکھیں اور پہلے جسے الٹا لٹکانے کی, گریبان سے پکڑ کے کھینچنے کے دعوے کرتے تھے اس کے پاؤں پکڑنے لگے, تو پھر ظاہری بات ہے پھر لوگ آپ کے نظریے پر سوال اٹھائیں گے کہ کہیں گے کون سے بااصول سیاستدان ہیں آپ. خبر یہ کہ جی پی ٹی آئی اور جے یو آئی جو ہے وہ حکومت مخالف تحریک کے لیے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئی ہے. اور پی ٹی آئی وفد سے جو ملاقات ہوئی مولانا صاحب کی, اس نے بھی کچھ شرائط کے ساتھ کہہ لیں احتجاجی تحریک کے لیے حامی بھری ہے. اچھا, بہت اچھی بات ہے یہ کہ جی دو جو مخالف سیاسی جماعتیں ہیں وہ بالآخر ساتھ چلنے کو تیار ہو گئی ہیں. لیکن میں یہاں پوچھنا چاہوں گی, ملک کے لیے باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ چلتے ہوئے کیا پرابلم تھا آپ لوگوں کو؟ یہاں اپنی جان پر بان آئی, جیل سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں بن رہی, تو پھر بدترین مخالف کے ساتھ بھی آپ نے ہاتھ ملانا قبول کر لیا. اب کیا جے یو آئی کے جو سارے گناہ آپ گنواتے تھے اتنے سال جو آپ کے بقول انہوں نے کیے, کیا وہ سب معاف ہو گئے ہیں؟ اس کا جواب دیں نا اگر آپ کے پاس ہے. یہ کس قسم کی سیاست ہے؟ میرا تو آپ سے یہ سوال ہے. اچھا, ابھی جو 25 کروڑ عوام ہے ان کی جان پر بنی ہوئی ہے اور آپ کی ضد کی وجہ سے, احتجاجی سیاست کی وجہ سے کہہ لیں کہ سیاسی عدم استحکام یقینی طور پہ ملک کی جان کا وبال بنا ہوا ہے. اب یہاں توفیق نہیں ہو رہی کہ عوام کی خاطر, ملک کی خاطر سیاسی نہ صحیح معاشی مساق کی کر لیں تاکہ عوام کو کچھ ریلیف مل جائے بیچاری عوام کو. مگر کیوں کریں گے مساق معیشت؟ آپ کو تو اپنی سیاست عزیز ہے. آپ کی بلا سے سارا ملک جائے بھاڑ میں, آپ کی پارٹی کا جھنڈا اونچا رہنا چاہیے. 9 مئی کو کیا کچھ نہیں کیا ان لوگوں نے, دفاعی تنصیبات کو نہیں بخشا, ان شہداء کے مجسموں کو نہیں بخشا جنہوں نے ہماری جان مال آبرو کے لیے, وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر دی. اور کبھی آپ نے دیکھا کہ ان کی کبھی تصدیق کی گئی اور کیا کچھ نہیں کیا گیا اور ابھی تک کوئی پچھتاوا نہیں ہے. اچھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے وہ یقینی طور پہ بڑی ایک مخصوص حلقے میں, مگر کیا ہی اچھا ہوتا کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی اس مقبولیت کو ملک کی بہتری کی, ترقی کے لیے, قوم کو جوڑنے کے لیے استعمال کرتے. مگر تاریخ گواہ ہے ہمیشہ ہم نے اس جماعت کو احتجاج کرتے دیکھا, دھرنے دیتے دیکھا, راستے بند کرتے دیکھا, چاہے وہ 2014 کا دھرنا ہو یا پھر اقتدار سے نکالے جانے کے بعد لانگ مارچ ہو. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ فائدہ کیا ہوا آپ کو؟ آج کہاں کھڑے ہیں آپ؟ اتنے احتجاج کیے, کیا فائدہ ہوا؟ 2014 میں دھرنا دیا تو آپ کو یاد ہوگا چین کے صدر نے اپنا دورہ ملتوی کر دیا. یہ اب کون سی ملک کی خدمت تھی جو آپ نے کی؟ اب اندازہ کریں کہ ایک شخص جیل میں ہے اور وہاں سے بھی احتجاج کے پیغام جاری کرتے ہیں کہ آج یہ ہو گیا ہے تو لہٰذا عوام فلف اور باہر نکلیں, اتوار کو اس بات کے خلاف احتجاج کر دیں, جمعے کو دھاندلی کے خلاف ریلی نکال دیں. اب اتنی فارغ تو ظاہری بات عوام نہیں ہے کہ ہر طرح کی آپ لوگوں کی کالوں پر باہر نکلیں گے. اس لیے ہم سب نے دیکھا کہ عوام باہر نہیں نکلتی ہے, اور نکلے بھی کیوں بھائی؟ آپ کو یاد ہے ناظرین, میں پروٹوکول کے حوالے سے ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ میں اس کے سخت خلاف ہوں. یہ وی آئی پی جو پروٹوکول ہے اس کے نام پر جو راستے بند کر دیے جاتے ہیں, ایمبولینسز اس راستے سے گزر رہی ہوتی ہیں, ہاسپٹل لوگوں نے جانا ہوتا ہے, بہت سے لوگوں کو مسائل کا سامنا ہوتا ہے. میں نے ہمیشہ اس پروٹوکول کے خلاف آواز اٹھائی ہے کیونکہ راستے بند کرنے سے یقینی طور پہ نقصان بیچاری عوام کا ہوتا ہے. اسی طرح احتجاج سے یقینی طور پہ جو متاثر ہوتا ہے وہ عوام ہی متاثر ہوتی ہے. اب آپ تصور کریں کہ جب ایک ایمبولینس ایک زندگی موت کی کشمکش میں مبتلا ایک مریض کو اسپتال لے کر جا رہی ہو, کچھ حاملہ خواتین ہیں جو ہاسپٹل پہنچنا چاہتی ہیں, ٹریفک میں پھنس جاتی ہے وہ ایمبولینس یا گاڑی کیونکہ جی کسی کی خواہش پر احتجاج ہو رہا ہو. اب یہ احتجاج کرنے, راستے بند کرنے سے یا میرے خیال سے اس طرح کی قسم کی معاملات کرنے سے جو لوگ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں, تو مریض کی جو زندگی ہے احتجاجیوں کے دوران مجھے بتائیں کہ کیا وہ زندگی کی بازی نہیں ہار سکتے جو ایمبولینس میں وہ ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں؟ لیکن احتجاج کرنے والوں کو کیا ہے, وہ تو اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں,
انہیں تو بس احتجاج کرنا ہے, چاہے ملے کچھ بھی نہیں, کسی اور بیچارے غریب کا نقصان ہو جائے, کیونکہ جیل سے آرڈر مل گیا آپ کے جی احتجاج کرنا ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف ایک ہے کہ ڈیل کے لیے دباؤ بڑھایا جائے, جیل سے باہر آنے کے لیے زور لگایا جائے. لیکن جیل سے رہائی تو صرف میرے خیال سے عدالتی حکم پر ہوگی. اپنے جرائم کا جواب دیے بغیر رہائی کیسے ہو سکتی ہے؟ کلیئر ہوں گے تو رہائی ہو جائے گی, لیکن یہ لوگ لگتا ہے کہ ابھی باز آنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں احتجاج کے نام پر انتشار پھیلانے کا. کل سے بھی اب دیکھنے کے مخصوص لوگوں کی جانب سے احتجاج کے نعرے مارنے کا سلسلہ بڑا طول پکڑ ہے, زور پکڑ ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے جی؟ میڈیا پر, یہ سوشل میڈیا پر خاص طور پر میں بات کروں, پھیلائے گئے جو بعض عدالتی ریمارکس کی وجہ سے یہ رسپانس مل رہا ہے, جنہیں کچھ عناصر جان بوجھ کر کہنے کی نمایاں کرنے کی باقاعدہ کوشش کر رہے ہیں. بلکہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جی آزاد کشمیر میں جو مظاہرین ہیں اور حکومت کے درمیان بجلی اور آٹے کے ریٹ پر جو معاہدہ ہوا ہے, اس نے بھی ان لوگوں کو حوصلہ دیا ہے کہ یہ بھی احتجاج کے نام پر انتشار پھیلا کر پریشر یا دباؤ اتنا بڑھا لیں کہ حکومت ان کی بات ماننے پر مجبور ہو جائے, چاہے اس انتشار سے ملک کا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے. اب آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جو ملک میں دہشت گردی کی لہر ہے وہ پھر سر اٹھا رہی ہے. اس کا کوئی فائدہ اٹھا لے کوئی بیرونی طاقت, آپ کیا کر لیں گے؟ پھر آپ لوگ الزام تراشیاں شروع کر دیں گے. دہشت گرد, آپ کو پتہ ہے کہ جو دہشت گرد ہیں ہمارے, جو بیرونی دہشت گرد ہیں, وہ ہمیشہ کسی موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں. ہمارے سیکورٹی فورسز پہ جو حملے کیے جا رہے ہیں, اور ایسے جو کچھ لوگ ہیں وہ احتجاج کا میدان سجانا چاہتے ہیں ایسے حالات میں, جب آپ کو پتہ ہے کہ ہم اندرونی اور جو بیرونی خطرات ہیں اس سے دوچار ہو سکتے ہیں. خدا نہ خواستہ دشمن اس بات کا فائدہ اٹھا سکتا ہے. دشمن عناصر نے ان کے خلاف اگر خدا نہ خواستہ میں آج پوچھتی ہوں کہ کوئی کارروائی کر ڈالی, تو پھر یہ جلسوں, اب یہ کہہ رہے ہیں جلسوں کا کہہ رہے ہیں, احتجاج کی کال دے رہے ہیں, تو اب ایسے حالات میں ان جلسوں میں خدا نہ خواستہ کسی دشمن نے فائدہ اٹھایا, کسی بیرونی طاقت نے, تو کوئی گڑبڑ ہو گئی, کوئی نقصان ہو گیا, تو پھر یہ لوگ کیا کریں گے؟ یہ اپنی توپوں کا رخ کر لیں گے سیکیورٹی اداروں کی طرف, جو کہ ہمیشہ کرتے ہیں, بغیر ثبوت کے الزامات کی بچھاڑ کرتے ہیں, پھر یہ مظلومیت کا رونا روتے ہیں, اور لیکن ہٹ درمی نہیں چھوڑتے ہیں. اب ناظرین آپ ذرا سوچیں کہ اس سے ملک کا نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا؟ معاملات مزید بگاڑ کی طرف جائیں گے یا سدھار کی طرف جائیں گے؟ ملک دشمن ایسی کارروائیوں پر کتنے خوش ہوں گے؟ آپ ذرا سوچیں. ایک تازہ واقعہ ابھی ہوا ہے, آپ نے دیکھا کہ رؤف حسن پر حملہ, اس کی ایک سیدھی مثال ہے. اس حملے کی آپ نے دیکھا کہ کیا نون لیگ, کیا پیپلز پارٹی, سب نے مذمت کی نا, مگر اس حملے کے بعد کیا ہوا یہ بھی آپ نے دیکھ لے کہ بجائے اس کے کہ حملے کی تحقیقات ہو, ملزمان کی گرفتاری, انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا جاتا, سوشل میڈیا پر بیٹھا یہ جو گالم گلوچ بریگیڈ ہے ملکی اداروں کے خلاف سرگرم ہو گیا, بغیر کچھ سوچے سمجھے, بغیر کسی ثبوت کے, معذرت کے ساتھ. مجھے یہ لگتا ہے کہ حملے بھی ان کا شاید سوچا سمجھا منصوبہ ہے. اس پر تو پہلے ہی بات ہو رہی کہ جی رؤف حسن صاحب کو جماعت میں مکمل پذیرائی حاصل نہیں ہے, اور پارٹی میں ایک طبقہ مخصوص ایسا ہے جو رؤف حسن کی جگہ KPK کے جو نمائندے ہیں اس کو جماعت کا ترجمان بنانا چاہتا ہے, جو علی امین گنڈا پور کا منظور نظر بھی ہو. اب علی امین سے یہ مجھے یاد آیا کہ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بن گئے, مگر آپ ان کے ذرا بیانات اٹھا کر دیکھ لیں, اس میں اشتعال انگیزی آپ کو نظر آئے گی, انتشار نظر آئے گا. اس کے علاوہ بتا دیں کہ کیا نظر آئے گا, کبھی اسلام آباد پر چڑھائی, کبھی پیسکو پر قبضے, اس طرح کے بیانات. اب آپ خود بتا دیں کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو کیا اس طرح کے بیانات زیب دیتے ہیں؟ اچھا, گورنر KPK نے وزیر اعلیٰ کو مل کر ساتھ چلنے کے لیے خط بھی لکھا, لیکن جواب کیا ملا کہ جی پختونخوا ہاؤس میں گورنر کے داخلے پر پابندی لگا دی. جب توجہ انتشار پر ہوتی ہے نا, تو ایسے میں صوبے میں کیا ترقیاتی کام ہوں گے مجھے بتائیں. میں تو ان لوگوں سے اپیل ہی کر سکتی ہوں اس پلیٹ فارم سے کہ جیسے آپ اپنی سیاست کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب, جس کو آپ لوگ ڈیزل کہتے تھے, آپ کا لیڈر ڈیزل کہتا تھا نا, اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں نا, تو ملک کے جو مسائل ہیں اس کو بھی سمجھیں. معیشت کے لیے صحیح حکومت کے ساتھ بات چیت کریں تاکہ عوام کو کچھ نہ کچھ ریلیف دیا جا سکے, ورنہ انتشار کی جو سیاست ہے نا, اس سے میں یقین سے آپ کو کہتی ہوں کہ مزید نقصان ہو, فائدہ نہیں ہونے والا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.